الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مقدسہ دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، جنہ دے مطابق اج دا عنوان درس عظمت صحابہ کرام یعنی تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان جنتی نے، جس نو نعرے دی صورت وچ کیا جا سکتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان دے نال جنت دا وعدہ فرما لیا ہے۔ صحابہ کرام دی شان دے حوالے نال شاعر کہندا ہے اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، جب خون دیا صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ عام درخت اسی لانے تو انہوں نے پانی لائی دا ہے، لیکن اسلام دے درخت نو صحابہ دا خون ملیا تا جا کے پھلیا پھولیا ہے۔ اسلام نے پھر غلبہ حاصل کیتا سی دنیا تے۔ اسی طرح شاعر نے کیا بغض صحابہ و اہل بیت سے باز اے وقت کے فرعون، یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دے نال نفرت تو رک جا اے وقت دے فرعون، کیونکہ ان دونوں کی محبت میں حاصل ہونی تجھے نجات ہے۔ کسی ایک سے بھی بغض رکھنا دراصل راہ جہنم ہے، کسی ایک سے بھی بغض رکھنا دراصل راہ جہنم ہے۔ مان یا نہ مان یہی قرآن و حدیث کی بات ہے، یعنی قرآن دیاں آیات اور احادیث طیبات اس چیز دیاں شاہد نے کہ جنہیں اہل بیت اطہار نال یا صحابہ کرام نال کسے ایک نال بھی نفرت رکھی ہے، اس بندے نے جہنم دے راستے تے اپنے آپ نو چلا لیا وے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دی عظمت اور فضیلت دے حوالے نال اتھوں تک آؤندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نو روایت آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح، کہ میری امت وچ میرے صحابہ دی مثال انجی ہے جویں کھانے دے اندر نمک ہوندا ہے، کدی بھی کھانا نمک تو بغیر ذائقہ نہیں دے سکدا، تے میری امت دے صحابہ تو بغیر اے امت کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، انہاں دے رستے تے چل کے ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں لوکاں دے بارے جڑے صحابہ نو برا بلا کہندے نے، امام ترمذی نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو نو روایت کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جدن تسی انہاں لوکاں نو ویکھو جڑے میرے صحابہ نو برا بلا کہندے نے تے تسی فوراً کہہ دیو تواڈے شر تے اللہ دی لعنت ہوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ دا جنتی ہونا حدیث پاک وچ بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا امام ترمذی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلم الرعانی او رعا مرعانی، جہنم اس مسلمان نو نہیں چھو سکتی جنہیں مینو حالت ایمان وچ ویکھیا ہے، یا اس نو بھی نہیں چھوئے گی جنہیں اس شخص نو ویکھیا ہوئے حالت ایمان وچ جنہیں منو ویکھیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام اور تابعین انہاں دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری یہ دیتی ہے کہ انہاں نو جہنم نہیں چھو سکتی، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں کولو ایسا کم ہی سرزد نہیں ہون دے گا جس دی وجہ تی جہنم لبدی ہے، کہ انہاں نو جنت دے رستے تی اللہ تبارک و تعالی چلا کے رکھے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو اے میرے امتیو میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ کو ڈردے رویا جے، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہوں نے میرے تو بعد تن و تشنی دا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنہیں صحابہ نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت دی وجہ تی صحابہ نال محبت کیتی ہے، اور جنہیں صحابہ کرام نال نفرت کیتی ہے انہیں سب نالوں پہلے میرے نال نفرت کیتی سی تاں صحابہ کرام نال نفرت کیتی ہے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنہیں صحابہ نو تکلیف پہنچائی انہیں منو تکلیف پہنچائی، اور جنہیں منو تکلیف پہنچائی انہیں اللہ نو تکلیف پہنچائی، اور جڑا اللہ نو تکلیف پہنچائے قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو پکڑ لوے، اور اللہ دی پکڑ قرآن پاک چ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تواڈے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان دے نال محبت کرنی ہے تو اس وجہ تی کرنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے نال محبت کیتی جائے، اور اگر انہاں نال نفرت رکھی جائے تو وہ اس وجہ تی رکھی جائے کہ میرے نال نفرت رکھی جائے۔ اتنے عام اسی دنیاوی سطح تے دیکھ لیے کوئی بندہ سردار ہوئے، اس سردار دے جڑے تھلے منن والے ہون انہاں نال اگر کوئی نفرت رکھے تاں انہاں نال نفرت رکھ رہا کیونکہ انہاں نوں سردار نال محبت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صحابہ کرام نال نفرت رکھدا ہے تو اس نوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نال محبت نہیں سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد اتھوں تک فرمایا وے صحابہ کرام علیہم رضوان دے حوالے نال، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہم اللہ تعالی انہاں دونوں بزرگاں نے روایت کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ نو برا بلا نہ کیا جے تو آڈے وچوں کوئی ایک بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کرے انہوں او اجر و ثواب احد پہاڑ دے برابر بھی سونا صدقہ کر کے نہیں لب سکدا جڑا میرے صحابہ کرام علیہم رضوان ایک سیر یا ادھا سیر جو صدقہ کرن تے رب انہاں نوں ثواب عطا کردا ہے۔ یعنی صحابہ دے عمل دے نال بھی اسی نہیں رل سکتے چاہے جائے کہ صحابہ دے نال کوئی خود جا ٹکر سدھی لوے۔ اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، اذا ظہرت البدع وسب اصحابی فعلی العالم ان یظہر علمہ فإن لم يفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس وقت بدعتاں ظاہر ہو جان، بد مذہب لوگ ظاہر ہو جان، میرے صحابہ نو برا بلا کیا جائے، تے جڑا دین دا عالم ہے او دے اوپر لازم ہے کہ او اپنے علم دا اظہار کرے، یعنی صحابہ دی عظمت بیان کرے اور صحابہ دا دفاع کرے۔ اگر انہیں ایسا نہ کیتا تو اس عالم تے بھی اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے اور تمام انساناں دی لعنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دی عظمت اگر قرآن کریم وچوں بندہ مطالعہ کر کے ڈھونڈے تے چند آیات بینات دے آخر تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ دے بارے ارشاد فرمایا کہ اے بھی صفت صحابہ دی ہے، اے بھی صفت صحابہ دی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، اے صحابہ کامیاب لوگ نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم حزب اللہ، اے صحابہ اللہ دی جماعت ہے۔ پھر فرمایا وے اولئک هم المتقون، اے صحابہ دی جماعت ہے جڑی پرہیزگار لوکاں دی جماعت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، صحابہ سچیاں دی جماعت ہے۔ اولئک هم المہتدون، اے ہدایت یافتہ لوکاں دی جماعت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وے اولئک هم الراشدون، اے رشد و ہدایت کرنے والے نے، رہنمائی کرنے والے لوکاں دی جماعت ہے، اور خود بھی یہ رہنمائی دے اوپر ثابت قدم نے۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک عنہا مبعدون، صحابہ نو جہنم تو دور کر دیتا گیا اور جہنم انہاں تو دور کر دیتی گئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اے پکے مومن نے، اے انج دے مومن نے کہ جڑا بندہ انہاں دی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ اور جنت دوزخ دے اوپر ایمان لے آوے گا، اسے دا ایمان معتبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اے لوگ صحابہ دی طرح ایمان لے آون تے پھر یہ ہدایت یافتہ نے۔ اور جس وقت صحابہ دی طرح ایمان لے آون دا کیا گیا تے جنہ صحابہ نو برا بلا کیا سی او وقت دے منافق ٹھہرے سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جدن انہاں لوکاں نو کیا گیا انج ایمان لیاو جویں صحابہ ایمان لے آئے نے، تو انہاں جواب وچ کیا سی قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، نعوذ باللہ من ذالک، کیا سی ایمان انج لیاویے جویں اے بے وقوف لے آئے نے۔ تے بے وقوف کہنا کسی دی توہین ہے یا نہیں؟ تے پتہ چلیا جنہاں صحابہ دی توہین کیتی وہ مسلمان نہیں ہوندے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ او نے جنہاں تے اللہ راضی اور اللہ نال راضی نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وے صحابہ کرام دا امتحان لے کے تے نتیجہ بھی رب نے دیتا ہے۔ اتھے تے چلو کوئی امتحان لوے تے نتیجہ غلط بھی دے سکدا، ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا نتیجہ نکال دوے او دے وچ شک دی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے صحابہ دی جماعت و جماعت ہے جنہاں دی پرہیزگاری دا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کامیاب پھر کتنے ہوئے نے، نتیجہ کی ہے پرہیزگاری وچ کتنا بہترین انہاں دا پیپر ہویا وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہاں نوں میں بخش بھی دیتا اور انہاں واسطے بہت بڑا اجر بھی رکھیا وے۔ اے وے صحابہ دی عظمت۔ اسی طرح اگر اسی مطالعہ کریے قرآن کریم دا اس حوالے نال حضرت سیدنا امام دار الحجرہ عالم مدینہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک شخص نے
پوچھیا کہ یا حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان دے بارے فلاں بندہ توہین کردا ہے، انہاں دی شان وچ کمی کردا وے، تنقیص بیان کردا ہے، تے آپ کی ارشاد فرماندے ہو؟ تے آپ نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ دا کلام یعنی قرآن کریم دی ایک آیہ مقدسہ نو تلاوت کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ دی شان بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور او لوگ جڑے نبی کریم علیہ السلام دے نال نے یعنی صحابہ کرام، اے کافراں تے بڑے سخت نے، رحماء بینہم آپس وچ بڑے نرم دل نے، تراہم رکعن سجدا، اے لوگو انہاں نو تسی دیکھو گے رکوع دی حالت وچ تے سجدے دی حالت وچ، تے سجدے دی حالت وچ تے رکوع دی حالت وچ انہاں دا مقصد کی ہوئے گا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف اللہ دا فضل اور خوشنودی منگدے ہون دے، کوئی دکھلاوے واسطے نہیں عبادتاں کردے، رب دی رضا واسطے عبادتاں کردے نے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دیاں پیشانیاں تے انہاں دے چہریاں چ علامتاں نے سجدیاں دیاں، انہاں دے چہرے دسدے نے کہ سجدہ گزار چہرے نے۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، انہاں دی مثال انہاں دیاں خوبیاں میں تورات وچ بھی بیان کیتیاں نے تے انجیل وچ بھی بیان کیتیاں نے۔ کزرع اخرج شطعہ، انہاں دی خوبی ہے جویں ایک کھیتی ہوئے جنہیں یہ اپنی چھوٹی جی کومپل کڈی ہے، نکڑی جی وچوں ٹہنی کڈی ہے۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستغلظ، پھر انہیں طاقت پکڑ لی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ موٹی ہوندے ہوندے اپنے پار تے کھڑی ہو گئی ہے، اپنا وزن انہوں نے خود چوک لیا وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعجب الزراع، او جڑی پھر کھیتی کاشت کرنے والا بندہ ہوندا ہے نا، اس کھیتی نو دیکھ کے کتنا خوش ہوندا ہے، تے اے اسلام دی کھیتی جس وقت پھلی پھولی ہے تے رب بڑا خوش ہویا ہے، لیکن ناراض کون ہوئے نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیغیظ بہم الکفار، انہاں صحابہ دی جماعت نو ویکھ کے غیظ و غضب وچ غصے وچ او لوگ آئے نے جڑے کافر سن۔ حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ جن وی صحابہ دی شان چنگی نہیں لگدی وہ کافر ہوندا ہے۔ تے آپ نے دلیل قرآن پاک دی آیت دے اے جملے دیتے نے لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ دی عظمت سن کے کافر غصے وچ آ جاندے نے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان دی عظمت بیان کردے ہوئے بالخصوص خلفائے راشدین وچوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ دی شان بیان کیتی، اور اس روایت دے راوی نے خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے تے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین انہاں دی محبت انج فرض کیتی ہے کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، جویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے تے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض کیتا ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومن ابغض واحدا منہم، جڑا بندہ انہاں چوں کسے ایک نال بھی نفرت رکھے، کسے ایک نال بھی نفرت رکھے، لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا حجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے دا نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج قبول کرے گا، اور نال اس نو ٹھکانہ کیڑا عطا کرے گا، وَيَحْشُرُهُ مِن قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ، ایسے نفرت رکھنے والے بندے نو اللہ قبر وچ اٹھا کے سیدھا جہنم وال بھیج دے گا۔ یعنی پتہ اے سانو چلیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دا ذکر
انہاں دی عظمت اچھے طریقے نال بیان کرنی ہے، اور جڑا صحابہ کرام علیہم رضوان دے درمیان آپس وچ تھوڑا بہت اختلاف ہویا ہے، اس دا جس وقت وقت آوے تے اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنیاں زباناں کنٹرول وچ رکھو، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جس ویلے میرے صحابہ دا ذکر آوے نا تے اپنیاں زباناں قابو وچ رکھیا کرو۔ حضرت سیدنا امام مزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سی کہ جڑا بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تان درازی کردا ہے، حقیقت وچ حضرت ابو بکر تے تان درازی کرنا چاہندا ہے، لیکن وہ ایک ترتیب اور سٹیپ نال تان درازی کردا جائے گا، اس واسطے انہیں سب نوں پہلے حضرت امیر معاویہ تے کیتی ہے۔ یعنی کسے ایک صحابی تے بھی تان درازی کرنا گویا کہ بندہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنا چاہندا ہے۔ یہ انج ہی ہے کہ پچھے کسی نے تجوری رکھی سی تے مین دروازے نو کوئی تروڑدا چور، او دے وچ کوئی نقب زنی کردا وے، او دا اصل مقصد اس تجوری تک ہوندا ہے، تے جڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنا چاہندا ہے، وہ سب نوں پہلے حضرت امیر معاویہ تے بکواس کردا ہے، پھر وہ ترتیب نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نعوذ باللہ تان درازی کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو صحابہ کرام علیہم رضوان دا ادب و احترام بجا لانے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے امام اشاہ امام محمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، کہ سنی جڑے نے اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو کی منن گے؟ اصحاب حضور نجم ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرمائے میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، انہیں چجی دی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، ناؤ کہندے نے کشتی نو، اطرت کہندے نے اولاد نو، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار نو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی کشتی دی مانند فرمایا سی، جڑا اس کشتی چ سوار ہو گیا سی وہ بچ گیا سی، جڑا پیچھے رہ گیا سی وہ ڈب گیا سی اور ہلاک ہو گیا سی، تے جڑا نبی کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دا دامن پکڑ لے گا، نال صحابہ کرام دی بھی محبت ہوئے گی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جنہیں اہل بیت اطہار نال نفرت کیتی وہ انجی ہے جویں حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی تو باہر والے لوگ نے، تے باہر والے ڈب گئے سن تے یہ بھی ڈب جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مقدس ہستیاں دا سانو ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔